كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 تا 91 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکی ہو، حالانکہ انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی کہ رسول برحق ہے، اور اسی طرح ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی رہبری نہیں فرماتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی، اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اپنے اعمال کی اصلاح کی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے رہے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، ہرگز ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے، بدلے میں دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتد کا حکم بیان فرمایا ہے اور اس کی کتنی سخت وعید ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو، ایسی لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ ایمان تو لے آئے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے پھر کفر کیا، کافر ہو گئے۔ حالانکہ جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی، خود دی تھی، اور ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آ چکی تھی اسلام پر، دین پر، قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر کھلی دلیلیں آ چکی تھی، نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی۔ سب ہونے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو دوبارہ ہدایت نہیں دیں گے، راہ راست پر اللہ ان کو نہیں لائیں گے۔ مرتد کی سزا بڑی سخت ہے اسلام میں۔ ایک آدمی پہلے سے کافر ہے، زندگی بھر کافر رہا اور کفر ہی کی حالت میں مر کر چلا گیا، تو اسلام کی نظر میں یہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا یہ مسلمان ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اس نے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس کی سزا اور اس کا نقصان اسے دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے خطرناک سزائیں۔ یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، اسلام میں داخل ہوا تھا، کتنی بڑی نعمت ہے آدمی کا اسلام میں داخل ہونا، مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا۔ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں سے افضل نعمت ہے یہ آدمی کا ایمان میں داخل ہونا، مسلمان ہو جانا۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ آسمانوں میں اس کے چرچے ہوں گے، فرشتے اس کی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان۔ آج ہم مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ہم ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس کے مقابلے میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ تو نے مجھے مال نہیں دیا، اللہ تو نے مجھے عہدہ نہیں دیا، اللہ تو نے مجھے عزت نہیں دی، اللہ تو نے مجھے صحت نہیں دی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم ان چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں آج اور اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ انہی گلے شکووں کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ تعالی ہمیں ایمان سے محروم کر دیتے ہیں کہ جب تیرے نزدیک ایمان کی قدر ہی نہیں ہے، تجھے دنیا کی چیزوں کی قدر ہے، تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو تجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایمان دوسروں کو دیں گے، وہ قدر کریں گے اس کی۔ آج ہو رہا امت میں، مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کو نہ ایمان کی قدر ہے، نہ اسلام کی قدر ہے، نہ دین کی قدر ہے۔ ان کے نزدیک کوئی اہمیت کی چیز ہے تو دنیا ہے، دنیا کی چیزیں، وہ مل گیا تو بڑے خوش ہیں، وہ ایمان کا سودا کر دیں گے۔ وہ ایمان ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ مسلمان اپنے دین کو دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کے بدلے میں بیچ دے گا۔ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معمولی چیز دنیا کی، معمولی معمولی چیزوں کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا۔ آج عیسائی مشینریز جو محنتیں کر رہی ہیں، قادیانی جو محنتیں کر رہے ہیں، کہاں محنتیں کر رہے ہیں؟ غربت زدہ علاقوں میں محنت کرتے ہیں، جہاں پریشان لوگ ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، غربت نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، ایسی جگہ پر جاتے ہیں، ان کو 4 پیسے دیتے ہیں، ان کی چند ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، ان کا علاج وغیرہ کا نظام بنا دیتے ہیں، بچوں کی کچھ تعلیم کا نظام بنا دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں غریب، اور اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور عیسائیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مرتد ہو گئے وہ سب کے سب، معمولی دنیا کی چند چیزوں کے لیے انہوں نے ایمان کو بیچ دیا۔ کتنا قیمتی ایمان، آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کھپا دی اپنے چچا کے پیچھے کہ مسلمان ہو جائیں۔ کیا نہیں تھا چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس کیا نہیں تھا بتاؤ؟ مکے کی سرداری تھی ان کے پاس، مال تھا، خوبصورتی تھی، سب کچھ تھا، دنیا کے اعتبار سے ہر چیز تھی ان کے پاس۔ ابو طالب کے پاس نہیں تھا تو صرف اور صرف ایمان نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کو پوری زندگی یہی غم سوار تھا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سب کے سامنے کھلم کھلا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو شرم آ رہی ہے، تو میرے کان میں پڑھ دیں آپ، کوئی نہیں سنے گا، میرے کان میں پڑھ دیں آپ، کوئی نہیں سنے گا، میں اللہ سے کہہ کر آپ کی بخشش کروا دوں گا۔ کہاں تک فکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، یہ ہم سب کو ملی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کیسے کیسے خاندانوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھرانے، ہمارے باپ دادا کیسے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان سے محروم نہیں کیا، مسلمان بنا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں ہے آج ہمیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ یہ دولت چھین لیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حالات ایسے آئیں گے کہ خود بخود ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس عظیم نعمت کی قدردانی کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرتد، جو مسلمان اسلام میں داخل تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو شریعت میں اس کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا کیا نقصان ہے؟ دنیا کا یہ نقصان ہے کہ اس نے اب تک جتنے نیک اعمال کیے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، مسجدیں بنوائی ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی امداد کی ہے، بہت نیک اعمال کیے تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، ایک نیا پیسے کا ثواب نہیں ملے گا اسے قیامت میں، سب ختم، ملیا میٹ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اب اسے ثواب نہیں ملے گا ان اعمال کا، حالانکہ 50 سال تک یہ عمل کیے ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 15 سال میں بھی اگر اسے بالغ مان لیں آپ تو 50 سال تک کتنی نمازیں ہوں گی؟ 35 سال کی نمازیں پڑھی ہے، 35 سال کے روزے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، سب ختم، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، پورا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا نقصان ہوگا؟ اور نقصان یہ ہوگا کہ بیوی نکاح سے نکل جائے گی، بیوی اور اس کا تعلق بالکل ختم۔ جو مرتد ہوا، عورت مرتد ہوئی ہے تو شوہر الگ ہو جائے گا، اگر شوہر مرتد ہوا ہے تو بیوی الگ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ مرتد اور مسلمان کا جوڑ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ختم، نکاح ہی ختم۔ اور کیا نقصان ہوگا کہ مرتد کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے جو مسلمان رشتہ دار ہیں، جن کی جائیداد میں سے وراثت اسے ملنے والی تھی، شریعت میں جن کی وراثت طے تھی، مثال کے طور پر شوہر مر رہا ہے تو وراثت میں عام طور پر حصہ کسے ملے گا؟ بیوی کو ملے گا، شوہر کے ماں باپ کو ملے گا، اور اسی طرح ان کی جو اولاد ہے، بچے ہیں، ان کو ملے گا۔ یہ اصل حقدار ہیں وراثت کے، ان کو وراثت ملتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوتے ہیں تو پھر نمبر آتا ہے دوسروں کا، دادا کا، باپ نہیں ہے تو دادا کا نمبر آتا ہے، بچے نہیں ہیں تو پوتے نواسوں کا نمبر آتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی بہنوں کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد چچا کا نمبر آتا ہے۔ تو جو آدمی مرتد ہو گیا ہے اسے اپنے مسلمان مرنے والے کی وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت کہتی ہے اب یہ محروم ہے، اسے وراثت میں سے ہم کچھ نہیں دیں گے۔ یہ بھی نقصان ہوگا دنیا کے اعتبار سے۔ اور پھر آخرت میں کتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن نے بیان کیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ اولئک جزاؤہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ رحمت کی نگاہ سے ان کو زندگی بھر نہیں دیکھے گا، جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ رحمت کی نگاہ ہی نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر۔ اور اسی طرح فرشتوں کی بھی لعنت، فرشتے ہمیشہ بد دعا کرتے رہیں گے ایسے شخص۔ اور پھر آگے اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہوگی اس پر، سارے انسانوں کی لعنت۔ ایسا منحوس شخص ہے اب یہ معاشرے میں، یہ جینے کے لائق نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسلامی حکومت ہوگی تو ایسی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔
اب دیکھیں آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ حال ہی میں ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، جس نے قرآن پر اعتراضات کیے تھے، وسیم رضوی نے۔ شیعہ تھا، زندگی شیعہ پن کی حالت میں گزری، قرآن کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود اس نے کھلم کھلا سب کے سامنے اعلان کیا اور دھرم پریورتن کر لی، اسلام کو چھوڑ دیا اور دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا۔ یہی ہے مرتد، اسی کو کہتے ہیں مرتد۔ مسلمان تھا اب تک، اب اسلام کو کھلم کھلا چھوڑ کر دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ منحوس نحوست اب اس پر چھا گئی ہے۔ ایک ہی صورت ہے اس کے بچنے کی، وہ یہ کہ سچے دل سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو دنیا بچے گی، آخرت بچے گی، ورنہ تو دونوں فنا اور برباد۔ یہ ایک ہی صورت ہے بچنے کی، اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا، اور قرآن نے ان وعیدوں کے ساتھ آخرت کی جو وعید بیان کی ہے، کتنی سخت وعید بیان کی، خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں یعنی دوزخ کی آگ میں یہ مرتد ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکے گا۔ جب قیامت میں جائے گا، فیصلہ کس کا ہوگا؟ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا، 100 سال کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا، لائف ٹائم فیصلہ ہوگا، اور وہاں کی لائف تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کی زندگی نہ جنتی کی زندگی ختم، نہ دوزخی کی زندگی ختم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کروڑوں سال کے بعد اسے دوزخ سے نکالا جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ میں ہی ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذابات میں مبتلا ہوگا۔ اور قرآن سختی بیان کرتے ہوئے کہتا لا یخفف عنہم العذاب، اس پر سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا عذاب، کہ چلو پہلے تھوڑا مسلمان تو تھا، 50 سال کی زندگی اسلام کی گزار کر آیا ہے، تھوڑا سا عذاب اس کا ہلکا کر دیں، کم کر دیں فرشتوں سے کہہ کر، نہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کو ذرہ برابر بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، پورے سخت طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو ذرہ برابر بھی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، نان سٹاپ عذاب چلے گا، کوئی مہلت نہیں ان کے لیے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے، وہی صورت جو میں نے بیان کی، اگر بچنا ہے دنیا اور آخرت کے نقصان سے تو پھر إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، توبہ کرنے کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اثر نو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا، دوبارہ یہ پکا مسلمان بن گیا، صرف زبانی نہیں دل سے پکا مسلمان بن گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے معاف کریں گے، اس پر بخشش کا معاملہ کریں گے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، اس وجہ سے کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، پاس تو سچ میں مسلمان تھے، حالات کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہوئے، اور بعض لوگ تو شروع ہی سے مسلمان نہیں ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے، وہ شروع سے مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلامی لباس انہوں نے پہنا تھا چند سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، صرف اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب وہ اپنے حربے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو کافر ہوں، مجھے تو فلاں مذہب پسند ہے، اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور نبی مانتا ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، کھلم کھلا وہ اظہار کریں گے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو مسلمان ہی تھے
لیکن حالات کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا، کفر میں داخل ہو گئے، یہ بھی مرتد ہیں۔ اور بعض لوگ تو شروع ہی سے مسلمان نہیں ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا لبادہ انہوں نے اسلام کا مسلمانوں کا اوڑھا تھا، جیسا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے عوام میں سے بعض لوگوں کو طے کیا تھا کہ جاؤ مدینے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرو، کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر مسلمان رہو صبح سے لے کر شام تک، یا یہ کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ مسلمان بن کر رہو، اس کے بعد پھر یہ کہہ کر واپس آ جاؤ کہ اسلام میں داخل ہو کر ہم نے دیکھ لیا اس میں کوئی پختگی نہیں ہے، یہ تو پھس پھسا مذہب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح تم اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ آ جاؤ، اپنے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کام کرتے تھے منافقین۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافق تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا تھا، اس کے باوجود یہ منافق تھے، تو کیا آج کے زمانے میں نہیں ہوں گے؟ آج کے زمانے میں تو اور زیادہ ہے منافق ایسے، ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ 20 سال 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایسے منافقین بھی ہیں جو شروع سے مسلمان ہی نہیں ہیں، دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ غرض اس آیت میں یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسلام جیسی نعمت ملنے کے بعد، اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بربادی طے ہے۔ بس اپنے آپ کو اگر اس بربادی سے بچانا ہے تو دوبارہ صحیح دل سے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان کو قبول کر لے تو وہ بربادی سے بچ سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق ایک آیت بیان فرمائی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے رہے، ان کا کفر ختم نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی توبہ کو ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان پر تو ایمان لائے تھے، اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی نہیں مانا، بلکہ صاف انکار کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے قتل کی سازش کی، اور قتل کرنے کا ارادہ کر کے وہ گئے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا بچا کر۔ تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، کس کا انکار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو یہ کافر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ کفر میں آگے بڑھے، یہ کفر ان کا یہیں پر نہیں رکا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، ان کو بھی نبی نہیں مانا، تو یہ کفر میں اور آگے بڑھے، ان کا کفر بڑھتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کافروں کی ہم توبہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہاں توبہ قبول نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لائے بغیر صرف اپنے گناہوں سے اگر آدمی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ توبہ قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہے تو توبہ قبول ہوگی، ایمان ہے تو تمہارے نماز قبول ہوگی، ایمان ہے تو تمہارا روزہ قبول ہوگا، ایمان ہے تو تمہارا حج قبول ہوگا، ایمان ہے تو تمہارا صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تم نمازیں لاکھ نمازیں پڑھ لو، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایمان نہیں ہے تم ہر مہینہ پورے رمضان کے روزے رکھو، جس طرح کہ بعض غیر رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا دیکھا دیکھی بعض غیر باقاعدہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اب وہ کن عقیدوں اور کن نیتوں سے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسلمانوں کا دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ میڈیکل سائنس کی تحقیق چونکہ منظر عام پر آ گئی ہے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فائدے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے نجات ہوتی ہے، آدمی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بہت سے فائدے، ان کو دیکھ کر سامنے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جس نیت سے بھی چاہے وہ روزہ رکھ لیں، غیر ایمان نہیں ہے تو روزے پر رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، کچھ ثواب نہیں ملے گا، وہ خواہ مخواہ بھوکے ہیں۔ ہاں دنیا کا کچھ فائدہ ان کو ہو گیا،
ان کی صحت اچھی ہو گئی، کچھ ان کو صحت کے اعتبار سے عافیت مل گئی تو وہ ہو جائے گا، لیکن ثواب جو ہے وہ ایمان شرط ہے۔ مہینے بھر کے روزے رکھے، ایمان نہیں ہے تو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ ایمان نہیں ہے، حج پہ جا رہا ہے دھوکہ دے کر، غلط سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا کر، تو کیا پاک ہو کر آ جائے گا وہ؟ نہیں، پہلے یہاں کلمہ پڑھ کر جانا ہوگا۔ کلمہ پڑھے بغیر پورا حج بھی کر کے آ گیا تو بھی وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، حج کا ثواب نہیں ملے گا اسے۔ تو ہر چیز کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بتا، لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ کیسے لوگوں کی؟ جنہوں نے کفر تو کیا ہے لیکن ایمان لائے بغیر صرف گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ قبول ہونے کے لیے ایمان شرط۔ ایمان لاؤ، توبہ قبول کریں گے تمہاری۔ پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے ملتا جلتا ایک حکم بیان کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر تھے، اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اب قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا بھر، زمین بھر بھر کے سونا بھی اللہ کے سامنے دے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو۔ پوری زمین بھر کر، زمین کتنی بڑی ہے، اگر قیامت میں اللہ کو پوری زمین بھر کر سونا دے دیں گے تب بھی ان سے یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ حدیث ہے باقاعدہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک جنتی کو بلائیں گے۔ جنتی کو بلانے کے بعد پوچھیں گے، تو جس جگہ میں موجود ہے اس جگہ کو تو نے کیسا پایا، تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ تو جنتی خوشی کا اظہار کرے گا، اللہ بہت بہترین جگہ ہے، ایسی جگہ آج تک مجھے نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، تجھے اور کوئی چیز چاہیے؟ اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لے۔ تو اس وقت جنتی اللہ کے سامنے یہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے دوبارہ زندہ کر، میں پھر شہید ہو جاؤں گا، دوبارہ زندہ کر، پھر شہید ہو جاؤں گا۔ 10 مرتبہ کہے گا جنتی کہ تو مجھے زندہ کر، میں شہید ہو جاؤں گا، زندہ کر، شہید ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک دوزخی کو بلائیں گے جو دوزخ میں ہوگا، اسے بلائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس جگہ کو کیسا پایا جس جگہ میں تو موجود ہے، تو جہاں رہ رہا ہے وہ تجھے کیسے لگ رہی ہے؟ کہا کہ بہت خطرناک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ایسی جگہ آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی ایک بات رکھیں گے، اگر تیرے سامنے تجھے دنیا بھر کر سونا دے دیا جائے اور اس سونے کے بدلے تو دوزخ کے عذاب سے بچ جائے تو کیا تو پسند کرے گا اس بات کو؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں میں پسند کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ دنیا بھر سونا دے کر دوزخ کے عذاب سے کیا ہو جاؤں؟ بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے بندے، دنیا میں نے تجھے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، دنیا میں تو بہت معمولی چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، آج تو اتنی بڑی چیز دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ دنیا بھر کر سونا لا کر مجھے دے دے گا۔ دنیا میں تو میں نے اس سے بھی کم چیز مانگی تھی تیرے پاس، صرف کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مجھے خدا ماننا، کسی اور کو خدا نہ ماننا، اتنا ہی تو کہا تھا دنیا میں تجھ سے۔ میں نے اتنا چھوٹا کام نہیں کر کے آیا اور آج یہاں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کر سونا لا کر دے دوں تو میں دے دوں گا پوری محنت کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تو اس سے چھوٹی سی چیز مانگی تھی ہم نے، تو نے وہ پورا نہیں کیا، تو آج تجھے کیسے مہلت دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے مہلت۔ تو لہٰذا قیامت میں ہر کافر یہ تمنا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نے تمہیں بہت موقع دیا، تھوڑا وقت نہیں دیا تھا، بہت لمبا عرصہ، بہت بڑا وقت ہم نے دیا تھا تمہیں مہلت کا، اور صرف وقت ہی نہیں دیا تھا بلکہ سمجھانے والوں کو بھی ہم نے تمہارے پاس بھیجا۔ خود تمہارے جسم کے سفید بال
یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ حادثات، یہ خود تمہیں سمجھانے کے لیے آتے تھے کہ اب تو سدھر جاؤ، اب تو سنبھل جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انسانوں کو بھی بھیجا تھا تمہارے پاس سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ وہاں تو سدھرے نہیں، سنبھلے نہیں، اب قیامت میں آنے کے بعد یہاں مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں موقع دے دیا جائے، ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ موقع اب نہیں دیا جائے۔ غرض بزرگان محترم، ان آیتوں میں کفر اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، چاہے وہ کفر کافر سے سرزد ہو، چاہے وہ کفر ایک مسلمان سے سرزد ہو۔ جو مسلمان تھا بعد میں کافر ہو گیا تو کفر کفر ہی ہے، چاہے وہ کافر کرے چاہے وہ مسلمان کرے۔ اس کے بارے میں اللہ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے اور کہا کہ دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی برباد، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اس کے مقدر کر دی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں